خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی ما اس پر جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا کجی، ٹیڑھا پن، وانتم حالانکہ تم، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب کو، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر، وکیف اور کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، وانتم حالانکہ تم، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تم میں، رسولہ اس کا رسول ہے، ومن اور جو کوئی، یعتصم مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقط تو تحقیق، ہدیہ وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق جیسے حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم اور تم، مسلمون مسلمان ہو، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب،
ولا اور نہ تفرقو تم تفرقے میں پڑو، وذکرو اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جب، کنتم تھے تم، اعداء دشمن، فألف تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، فأصبحتم تو ہو گئے تم، بنعمتہ ساتھ اس کی نعمت کے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی اوپر، شفا کنارے کے، حفرتن ایک گڑھے کے، من النار آگ کے یا آگ سے، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ تفسیر۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہاں اہل کتاب کو اس طرح کیوں پکارا جا رہا ہے، ایسا خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بات سے ہی انکار کرتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہاں پر حج ہونا چاہیے، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنی کتاب میں کئی قسم کی تحریفات کر ڈالی، اور ان جگہوں کے نام جو تورات میں آئے بھی تو اس سے مراد بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی جگہ بنا لی یا تلاش کر لی۔ فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کا حکم کیوں نہیں مانتے، حالانکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من آمنا جو کوئی ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا تم تلاش کرتے ہو اس کا ٹیڑھا پن، یعنی جو شخص مومن ہو جاتا ہے تم اس کے سامنے اسلام کی کجی بیان کرنے لگتے ہو۔ تبغونہا ہا کی ضمیر سبیل کی طرف جا رہی ہے، یہ لفظ سبیل جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء حالانکہ تم گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تصدون کا لفظ جو ہے نا یہ صاد دال دال سے ہے، صد، کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا، ہٹانا، باز رکھنا۔ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، کیوں ہٹاتے ہو؟ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ کیا تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا اسے اس کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے، کنفیوژن پھیلاتے، اور اس کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی وہ کیا تھی کہ جس آخری نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نہیں، اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کیوں تبدیل کرتا؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا اہل کتاب کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ آپ کو کچھ یاد ہے کہ اسلام سے روکنے کے لیے وہ کیا حربہ اختیار کرتے تھے؟ صبح کے وقت مسلمان ہوتے اور شام کو کفر کرتے تاکہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں۔
اور کیا کرتے؟ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، آپ کی ذات کے متعلق، اس کلام سے متعلق، طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ مثلا یہ 2 اعتراضات جن کے جوابات پیچھے دیے گئے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تورات اور قرآن ایک ہی اصل سے ہیں تو دونوں کی حلت و حرمت کے قانون میں فرق کیوں ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر پچھلے انبیاء کے قبلے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح کے کنفیوژن پھیلاتے تھے اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اور آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، اور یہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملے گی کہ اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کا کیچڑ اچھالا اور اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف جانے سے روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو الزامات لگائے گئے اور کنفیوژن پھیلائی گئی، اگر وہ آپ کبھی پڑھیں ایسی کچھ کتابیں تو آپ پریشان ہو کر رہ جائیں کہ کس طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگائے گئے، اور یہ پہلے ہی مرحلے پر وہ آپ سے متنفر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تاکہ کوئی بھی شخص آپ کو آئیڈیالائز نہ کرے، آپ سے محبت نہ کرے، اور جب آپ سے محبت نہیں کرے گا تو پھر آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو کیسے مانے گا؟ حالانکہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، لیکن بہت سے لوگ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسلام کے خلاف کچھ پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ان سب چیزوں کی تردید کریں، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اب اس کانٹیکس میں پھر اس آیت کو پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کو ٹیڑھا پن تلاش کر کے بتاتے، یعنی مسلمان ہو بھی کوئی جائے تو اس کے سامنے بھی تم اسلام کے خلاف باتیں کر کے اسلام کو ایک خراب چیز بنا کر پیش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں حقیقت پتہ ہے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، اور اسی سے لوگوں کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسی تصویر سامنے آتی کہ پھر کوئی خوبی اثر نہیں کرتی، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے اخلاق اور کردار کی وہ باتیں بتائی جاتی کہ جو آپ کی نبوت کی بنیاد تھی اور جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا۔ اور جہاں تک شادیوں کا قصہ ہے، اس کی اپنی ایک حکمت اور ایک توجیہ ہے اور ایک وجہ ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حکمت کیا تھی، اور وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے تھی۔ جب آپ جوان تھے اور جب شادی کی عمر تھی، اس وقت آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور پھر 25 سال اس کے ساتھ گزارے اور کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو عمر کے آخری حصے میں جبکہ اسلام کو پھیلانا مقصود تھا، اور عرب کے رسم و رواج کے مطابق ایسے قبائل مطیع ہو جاتے تھے جن کی بیٹی کسی شخص کے گھر میں ہوتی تھی، تو ان بہت سی حکمتوں کے تحت اگر آپ نے نکاح کیے بھی اور پھر عدل و انصاف کا بہترین نمونہ سامنے رکھ کر ایک بہترین اخلاق کی مثال دی، ان سب چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسی چیزیں اچھال کر، اور پھر یہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا اور مسلمان جو ہے وہ بہت ہی دہشت گرد لوگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہر دور میں اسلام کے خلاف استعمال کی جاتی رہی ہیں اور آج اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ حالانکہ دوسری قومیں جو کچھ کر رہی ہیں وہاں کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا، اور مسلمان اگر اپنے جائز حقوق کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں تو اپنے ملکوں میں بھی ان کو امن نصیب نہیں۔ پھر مسلمانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ پھیر دیں گے تم کو، لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر۔ فریقاً سے مراد یہاں یہود ہیں، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں اگر تم نے مان لی، تم ان کے پیچھے چل پڑے، تو انجام کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، پھر وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ بنیادی طور پر یہاں مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا اور شیر و شکر ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا،
اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپس میں پھر لڑا دیا جائے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان میں عداوت ڈال دی جائے۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا کی تو یہود کے عناد میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شماس تھا، اس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا کہ جاؤ گروہ انصار میں بیٹھ کر جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دو۔ جنگ بعاث ایک جنگ تھی جو مدینہ کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان کئی سال تک جاری رہی۔ بنیادی طور پر اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے۔ کسی معمولی بات پہ جنگ ہوئی اور سال ہا سال تک ان کی نسلوں میں چلتی رہی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت کٹے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انصار آپس میں بیٹھ کر، انصار سے مراد کیا ہے؟ اہل مدینہ، اوس اور خزرج کے لوگ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی، یہ آپس میں بیٹھ کر بہت ہی اچھے خوشگوار ماحول میں بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں یہی شخص آیا جس کو شماس نے بھیجا تھا، اور اس نے آ کر کچھ شعر پڑھنے شروع کر دیے جس میں جنگ بعاث کا تذکرہ تھا۔ وہ شعر ایسے تھے جس میں دونوں کے درمیان خوب نفرت تھی۔ ان شعروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیار محبت کی جو باتیں تھی وہ لڑائی جھگڑے میں بدل گئیں، اور اتنی شدید قسم کی فضا پیدا ہوئی کہ قریب تھا کہ دونوں کے اسلحے ایک دوسرے کے خلاف چل جاتے۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو وہ تو تم کو کافر بنا چھوڑیں گے۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ باہم جنگ و جدل، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی کہ جو شخص اس کفر سے منہ موڑنا چاہے، مسلمانوں کے آپس کے جنگ و جدل کو ختم کرنا چاہے، اس کے لیے علاج اور حل کیا ہے؟ نمبر 1 آیات اللہ، اور نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کر لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ کس کو؟ جس نے اللہ کو تھام لیا۔ گویا صراط مستقیم کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ انسان کی نگاہ اللہ کی ذات پر رہے، انسان کی نیت اور انسان کے ارادوں میں اپنے رب کو راضی کرنا۔ جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور یا تسم کا لفظ جو ہے عین صاد میم سے ہے، شر سے بچنے کے لیے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنا، برائی سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ تو جس نے اللہ کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ہدایت پانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے ہدایت پانے کی کیا شرائط ہمارے سامنے آتی؟ ہدایت کے حصول کے لیے مسلمانوں کے اختلافات، گروہ بندیاں، آپس کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے بہترین نسخے کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی آیات کا پڑھنا، نمبر 2 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، اور نمبر 3 اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لینا۔ گویا تمام کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسے؟ حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس کا تقوی کرنا چاہیے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہاں ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔
اور تقوی بھی کیسا؟ جیسا تقوی کا حق ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیونکہ عام طور پر ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈرنے کا حق کیا ہے وہ نہیں جانتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھلائی نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے، اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئے. یعنی تمہارے تقوی اور خدا خوفی کی یہ کیفیت وقتی نہ ہو، سطحی نہ ہو، کسی خاص موقع پر ہی نہ ہو. مثلاً یہ کہ کوئی حج پر گیا تو وہاں تو تقوی بہت رہا، یا رمضان کا مہینہ آیا تو تقوی کا عالم رہا، اور جو ہی رمضان ختم ہوا یا حج سے واپس آئے تقوی بھی رخصت ہو گیا. نہیں، ہر حال میں اللہ کا تقوی. کب تک؟ موت کے وقت تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے اور جنت میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. یہ ہے اللہ کا تقوی. موت سے 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو موت کے وقت مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. کیونکہ اس وقت بھی ابلیس آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم سمجھتے تھے اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں موت کی تکلیف کیوں ہوتی؟ تو انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے. نہیں، اس وقت کے امتحان میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے بارے میں اچھے گمان کو نہیں چھوڑنا. پھر آپ دیکھیں کہ مرتے وقت مسلمان ہونا کوئی اچانک نہیں ہو جایا کرتا. عموماً موت اسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں انسان کی زندگی ہوتی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. کیا مطلب اس حدیث کا؟ جس حالت میں تم اپنی زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے. یعنی ایک شخص جس کی عام روزمرہ کی دلچسپیاں اچھی ہیں تو اس کی موت بھی اچھی حالت میں آ جائے گی. اور اگر ایک شخص عام زندگی میں نافرمان ہے، غلط کار ہے، تو موت کا تو وقت نہیں پتا، نہ جگہ پتا ہے، نہ طریقہ پتا ہے. معلوم نہیں کس حال میں ہو انسان، کہیں بیٹھا ہو تو آ جائے، سو رہا ہو تو آ جائے، کسی خاص علاقے میں ہو تو آ جائے. تو انسان سفر کرنے سے پہلے سوچے کس چیز کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے یا حرام کام کے لیے یا غلط کام کے لیے. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا، کہیں ایسا نہ ہو میری موت ہی اس حالت میں آ جائے. تو آپ دیکھیں کہ خود بخود انسان کے اندر موت کے خیال سے تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. مثلاً ایک شخص اگر کسی حرام کام کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں میری موت آ جائے، تو یہ احساس ہی اس کے قدموں کو روک لے گا. ایک شخص کو اگر اس بات کی فکر ہو کہ میرا انجام اچھا ہو، میرے آخری لمحات اچھے ہوں، تو کیسے وہ شراب پی سکتا ہے؟ کیا اسے ڈرنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس پینے میں ہی موت آ جائے؟ کیسے وہ زنا کر سکتا ہے؟ اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اسی حال میں میری موت نہ آ جائے. کیونکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ انتہائی غلط کام کر رہے ہوتے، چوری کر رہے ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے. اگر کوئی شخص حج کے لیے مثلا نکلا ہے اور لبیک پکارتا ہوا گیا ہے اور راستے میں موت آ گئی تو قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا. قرآن پڑھتے ہوئے موت آئی تو قیامت کے دن قرآن کے ساتھ اٹھے گا. کسی بھی اچھے کام میں اگر موت آئی تو اسی اچھے کام میں اٹھے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ آخری وقت اچھا ہو.
لیکن آخری وقت اچانک اچھا نہیں مل جاتا، اس کے لیے پہلے سے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمون کہا گیا، کوئی ہمارا اور نام نہیں لیا گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. یعنی اگر مسلمان ہو، ایک رب ہے، ایک قبلہ ہے، ایک انجام ہے، تو پھر سب کا کام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. اور وہ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. ہے بے لام رسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. کہ اللہ کی کتاب یعنی یہ قرآن، هو حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء، جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک پہنچی ہوئی ہے، جو ہم سب کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہے، رسائی میں. اس میں سے ہم میں سے ہر شخص اس کو پکڑ سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو مراد اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں، ان سب کو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، انہیں مضبوط تھامنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس کو رسی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے. اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک مضبوط سہارا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو، اس کتاب کو پکڑ لو، سب آپس میں بھی جڑ جاؤ گے اور اللہ سے بھی جڑ جاؤ گے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے بازی کا شکار نہ ہو. تفرقوا کا لفظ جو ہے فعل قاف سے ہے، پراگندہ ہونا، پھٹ جانا، جدا ہونا، متفرق ہونا، الگ ہونا. یعنی چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں پڑھ کر آپس میں پھٹ نہ پڑو، اختلافات نہ کرو. آپ دیکھیں کہ رائے میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے، تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اصل کو چھوڑ کر شاخوں کو پکڑتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا مرکز عقیدت بناتا ہے. اگر ہم سب یہ کہیں کہ میں تو اپنے بزرگ کو فالو کروں گی، اپنے پیر کو فالو کروں گی، اپنے امام کو فالو کروں گی، اپنے لیڈر کو، اپنے بڑے کو، تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا مرکز عقیدت بدل جائے گا، خود بخود گروہ بن جائیں گے. لیکن اگر سب مسلمان یہ کہیں کہ ہم مل کر کیا کریں گے، قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، تو سب ایک بڑا مجموعہ بن جائیں گے. اور اس بڑے میں چھوٹے گروپس کب بنتے ہیں؟ جب اصل کو چھوڑ کر کیا کریں گے، ہر ایک اپنے اپنے لیڈر کے ارد گرد اکٹھا ہو جائے گا. ایک ہے اتحاد اور ایک ہے تفرقہ بازی. ولا تفرقوا. اور تفرقہ بازی نہ کرو، اصل کو چھوڑ کر جزیات میں مشغول نہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ علامہ اقبال کی نظم ہے نا، جواب شکوہ، اس سے لیے گئے ہیں شعر. پھر اسی طرح علامہ اقبال نے ہی کہا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی ہم نے طرح طرح کے ذات برادریاں اور نام رکھے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی بنیادوں پہ، کچھ خاندانی بنیادوں پہ، کچھ مذہبی بنیادوں پہ، کچھ کسی اور وجہ سے، رنگ نسل زبان کی وجہ سے، لیکن اصل مقصد کو ہم سب بھول گئے. تو جب تک ہماری نگاہ اصل کی طرف نہیں جاتی، ہم مشکلات سے نہیں نکل سکتے. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ دین کی نعمت. ورنہ تمہارا حال کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. آدھا ادب سے ہے، عین دال واو. جب تم آپس میں دشمن ہوتے تھے، وہ وقت یاد کرو. عربوں کی 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں.
مکہ میں بنو بکر اور بنو تغلب میں 50 سال جنگ رہی. ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان تھی. پورے عرب میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اسلام کی راہ دکھائی اور ان کو باہم جوڑ دیا. یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو، ورنہ تم تو آپس میں دشمن تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے، ورنہ تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. اور نعمت سے مراد پھر یہاں کیا ہے؟ دین اسلام ہی. اصبح کا لفظ جو ہے کہ صاد بے ہی سے ہے، صبح، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. اب آپ دیکھیں نا، صبح ہوتی ہے وہ دوپہر میں بدل جاتی ہے، دوپہر شام میں بدل جاتی ہے. تو اصبح، امسا وغیرہ کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. فاصبحتم، تو ہو گئے تم، یعنی پہلے تم دشمن تھے، پھر کیا ہو گئے؟ دوست ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ بنعمتہ، اللہ کی نعمت اسلام کی وجہ سے. اور الف بین قلوبکم میں کیا آتا ہے؟ الف کا لفظ جو ہے یہ الفت سے ہے، الف لام فے. الفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے منتشر اجزاء کو باہم جوڑنا، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا. اسی سے تالیف ہے، ہم آہنگی پیدا کرنا. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے تھے. یعنی اہل عرب تو آپس میں اس قدر پھٹے ہوئے تھے کہ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر کے ان کے درمیان محبت نہ پیدا کی جا سکتی تھی. لیکن قرآن نے یہ معجزہ کر دکھایا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا کہ وہ لوگ جو باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں ان میں محبت پیدا ہو گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. شفا کہتے ہیں ہر اس چیز کا کنارہ جو اندر سے خالی اور کھوکھلی ہو، جس کے کنارے پر کھڑے ہونے سے انسان کو ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کنویں کا کنارہ ہوتا ہے نا. حفرہ کا لفظ جو ہے رے سے ہے. حفرہ کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو. اور انقذکم، نون قاف زال، کسی خطرے یا ہلاکت سے بچانا. وکنتم علی شفا حفرۃ، اور تم گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. کون سا گڑھا؟ من النار، آگ کا. یعنی اہل عرب میں باہم جنگوں کی وجہ سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس سخت مصیبت کا شکار تھے، دنیا میں بھی، اور ظاہر نتیجہ آخرت میں بھی پھر یہی نکلنا تھا، آخرت میں بھی انجام جہنم ہی ہونا تھا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آیات تمہیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ ان تمہاری عداوتوں اور مخالفتوں کا تذکرہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو. ایک وہ دور تھا جو اسلام سے پہلے کا تھا، ایک وہ جو اسلام کے بعد آیا. دونوں میں فرق دیکھو، ایک رات ہے اور ایک دن ہے. اسلام سے پہلے کے دور میں باہم جنگیں تھی، لڑائیاں تھیں، اور اسلام کے بعد کے دور میں آپس میں بھائی چارہ ہے، محبت ہے، سکون ہے، خوشی ہے. تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پھر سبق ہے. ہم دور جاہلیت چاہتے ہیں یا دور اسلام چاہتے ہیں؟ لیکن افسوس کہ مسلمان جب اس قرآن سے لا علم ہوئے تو دور جاہلیت میں چلے گئے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ حملہ آور ہونے لگے، ایک دوسروں کو مارنے لگے. تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ قرآن سے لا علمی کی وجہ سے، سنت سے لا علمی کی وجہ سے. وہ دین جو باہم محبت کا ذریعہ تھا، اس دین سے لوگ دور ہوئے تو آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ان لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو روشناس کیا جائے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ پلانڈ آرگنائزڈ طریقے سے کام کرنا ہوگا. یہ ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں، یہ ٹیم ورک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.